بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ المیسر کا 28واں درس ہے۔ احکام الاستنجاء اب بھی شروع ہیں۔ آج کے درس میں ہم 3 مسئلے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ صرف پانی کے ساتھ استنجاء کرنا یہ کافی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صرف ڈھیلے یا پتھر، مٹی یا ٹیشو پیپر وغیرہ کے ساتھ استنجاء کرنا کافی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جب تک وہ نجاست گندگی 1 درہم کے برابر نہ ہو۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈھیلا مٹی، پتھر یا ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کرے اور اس کے بعد پھر استنجاء کرے، تو یہ بہت زیادہ افضل ہے، بہترین عمل ہے۔ تو چلیے آج شروع کرتے ہیں اپنا درس۔ یجوز کا معنی ہے جائز ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔ فی کا معنی ہے میں، استنجاء کو کہتے ہیں۔ ان کا معنی ہے کہ، یقتصر کا معنی ہے کافی ہونا یا اکتفا کرنا، کافی ہونا یا اکتفا کرنا، اکتفا کرنا۔ علی کا معنی ہے پر، ما پانی کو کہتے ہیں، پانی۔ اچھا جی، یہاں تک ہم پہلے پڑھیں۔ یجوز فی الاستنجاء، استنجاء جائز ہوتا ہے، ان یقتصر علی الماء، کہ پانی کے ساتھ، یعنی استنجاء میں پانی کے ساتھ استنجاء کرنا یہ کافی ہوتا ہے، یعنی استنجاء صرف پانی کے ساتھ کرنا یہ کافی ہوتا ہے۔ اس پر صرف پانی پر اکتفا کرنا تو یہ بھی جو ہے استنجاء جائز ہو جاتا ہے۔ صرف پانی پر اکتفا کرنا، استنجاء میں صرف پانی پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے۔ استنجاء میں صرف پانی پر اکتفا کرنا کافی ہے۔ کذا، اسی طرح۔ یجوز کا معنی ہے جائز ہوتا ہے۔ ان کا معنی ہے کہ، یقتصر کا معنی ہے کافی ہونا یا اکتفا کرنا، کافی ہونا یا اکتفا کرنا۔ علی کا معنی ہے پر، حجر پتھر۔ او کا معنی ہے یا، نحو کا معنی ہے کی طرح یا جیسے۔ ہی کا معنی ہے اس۔ ما لم، ما کا معنی ہے جب، جو کہ۔ لم کا معنی ہے نہیں۔ تبلغ کا معنی ہے پہنچا، پہنچا ہو۔ نجاست گندگی۔ قدر برابر یا مقدار، دونوں بول سکتے ہیں، مقدار۔ درہم، درہم کو کہتے ہیں، چاندی کا ایک سکہ ہے اس کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں قضا یجوز، اسی طرح جائز ہوتا ہے، ان یقتصر علی الحجر، کہ صرف پتھر پر اکتفا کرے، یعنی صرف پتھر پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے۔ او نحوی، یا اسی جیسے، یا اس پتھر جیسے، مثلا مٹی یا ڈھیلا یا اسی طرح جو ہے نا ٹیشو پیپر وغیرہ، اس پر بھی اکتفا کرنا وہ جائز ہے۔ ما لم تبلغ النجاست، لیکن جب اس پر اکتفا کرنا جائز ہے جب وہ گندگی 1 درہم کے برابر یا 1 درہم کے مقدار نہ پہنچا ہو، وہ گندگی 1 درہم کے مقدار نہ پہنچا ہو تو تب پتھر، ڈھیلا مٹی اور ٹیشو پیپر وغیرہ سے یعنی استنجاء کر سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، وہ کا معنی ہے اور، لیکن کا معنی ہے لیکن، غسل کا معنی ہے دھونا، با کا معنی ہے کے ساتھ، اور ما کا معنی ہے پانی۔ احسن کا معنی ہے بہت بہتر، زیادہ بہتر۔ اچھا جی، اب تیسرا مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں، یہ دوسری مسئلے کا یہی عبارت ہے۔ ولیکن الغسل، لیکن دھونا، بالماء، پانی کے ساتھ، احسن، زیادہ بہتر ہے۔ یہاں فرماتے ہیں قضا یجوز، اسی طرح جائز ہے، ان یقتصر علی الحجر، کہ پتھر پر اکتفا کرے، او نحوی، یا اس جیسے، یا اس پتھر جیسے، مثلا ڈھیلا مٹی وغیرہ۔
لیکن اس میں شرط یہ ہے ما لم تبلغ النجاست، لیکن جب نجاست نہ پہنچی ہو قدر درہم کے مقدار تک، یعنی جب تک یہ گندگی یہ نجاست درہم کے برابر نہ پہنچا ہو تو تب پتھر، ڈھیلا مٹی اور ٹیشو پیپر وغیرہ کے ساتھ استنجا کرنا یا صرف ان چیزوں پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ لیکن فرماتے ولیکن الغسل بالماء احسن، لیکن اگر پانی کے ساتھ دھویا جائے، استنجا کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں، وہ کا معنی ہے اور افضل کا معنی ہے افضل ہے، بہتر ہے، ان کا معنی ہے کہ یمسح کا معنی ہے پونچھنا، صاف کرنا، صاف کرنا، با کا معنی ہے کے ساتھ، اور حجر پتھر، او کا معنی ہے یا، او کا معنی ہے یا، نح کا معنی ہے جیسے، ہی کا معنی ہے اس، اول کا معنی ہے پہلے۔ اچھا اب یہاں فرماتے ہیں والافضل، والافضل اور بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ ہے، ایمسح بالحجر کے پتھر کے ساتھ صفائی کی جائے، او نحوی یا اس جیسے اور چیزیں مثلا مٹی، ڈھیلا ٹیشو پیپر وغیرہ، اولا پہلے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ پہلے پتھر، ڈھیلا مٹی، ٹیشو پیپر وغیرہ کے ساتھ صفائی کرنا یا اس گندگی کو پونچھنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ ثم پھر یغسل دھونا، دھوتا ہے یا دھونا، با کا معنی ہے کے ساتھ، ما پانی کو کہتے ہیں، لِأَنَّهُ اس لیے کہ وہ یہ ہو کا معنی ہے۔ ابلغ کا معنی ہے پہنچنا، پہنچنا، فی کا معنی ہے میں، نظافت کا معنی ہے صفائی۔ اچھا جی اب یہاں پر تھوڑا توجہ دے، والافضل اور بہتر ہے، افضل ہے، ایمسح کے صفائی کی جائے، بالحجر پتھر کے ساتھ، او نحوی یا اس جیسے، یعنی مثلا اس جیسے سے مراد مٹی، ڈھیلا ٹیشو پیپر وغیرہ ہے، اولا پہلے، یعنی پہلے مٹی، ڈھیلا ٹیشو پیپر، پتھر وغیرہ کے ساتھ وہ استنجا کی صفائی، استنجا سے پہلے وہ صفائی کی جائے، یعنی استنجا اس کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ کی جائے، اولا پہلے، یہ بہتر ہے۔ ثم یغسل بالماء اور پھر پانی کے ساتھ دھویا جائے، پہلے پتھر، ڈھیلا وغیرہ کے ساتھ صفائی کی جائے، پھر اس کے بعد پانی کے ساتھ صفائی کی جائے، لأنہ اس لیے کہ ابلغ فی النظافت، یعنی صفائی کو زیادہ پہنچنے والی چیز ہے، یعنی بہت زیادہ صفائی اس کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے، یعنی پہلے پتھر، ڈھیلا ٹیشو پیپر وغیرہ استعمال کرنے سے اور پھر اس کے بعد پانی کے ساتھ استنجا کرنے سے صفائی بہت زیادہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو تین مسئلے اس میں بیان ہو گئے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ صرف پانی پر استنجا اگر صرف پانی پر کی جائے اور صرف پانی پر اکتفا کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، اور پھر فرماتے ہیں کذا یجوز ان یقتصر علی الحجر او نحوہ، یا اسی طرح فرماتے ہیں کہ پتھر، ڈھیلا مٹی اور ٹیشو پیپر وغیرہ کے ساتھ استنجا کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ما لم تبلغ النجاست قدر الدرہم، کہ جو کہ یہ نجاست، یہ گندگی 1 درہم کے برابر نہ پہنچی ہو۔ ولیکن الغسل بالماء احسن، لیکن اگر پانی کے ساتھ یہ استنجا کی جائے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ تو 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ بھی بیان فرماتے ہیں والافضل اور بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ ہے،
अयमसह बिल हजर औ नहविही अव्वलन, कि पहले मट्टी ढीला टिश्यू पेपर वगैरह और पत्थर के साथ सफाई की जाए, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद सुम्मा यगसिलु बिल माए, और फिर पानी के साथ धोया जाए। पहले पत्थर ढीला मट्टी टिश्यू पेपर वगैरह इस्तेमाल करें इस्तिंजा में, और उसके बाद यानी इन चीज़ों के इस्तेमाल के बाद फौरन फिर पानी के साथ इस्तिंजा की जाए। लिअन्नहु, इसलिए कि अबलगु फिन नज़ाफ़ति, सफाई को बहुत ज़्यादा पहुँचने वाली चीज़ है। पहले पत्थर ढीला वगैरह के इस्तेमाल से, और फिर उसके बाद जो है ना पानी के साथ इस्तिंजा करने के साथ ये सफाई बहुत ज़्यादा हासिल हो जाती है। तो और फुक़हा का इसी पर इत्तिफाक भी है, जमहूर फुक़हा का इसी पर इत्तिफाक है कि सबसे पहले बंदा जो है ना वो अपनी सफाई वगैरह पत्थर ढीला टिश्यू पेपर वगैरह के साथ करे, और फिर उसके बाद पानी के साथ सफाई करे। तो ये सबसे अफजल तरीन अमल है, सबसे बेहतर है। इस पर फुक़हा उम्मत जो है अहले सुन्नत वल जमात का इस पर इत्तिफाक भी है, और इसी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर भी देते हैं। तो ये हमारा आज का दर्स है। आइंदा दर्स की इजाज़त चाहते हैं। आदा वल मराम, अल्लाहु आलम।